ویلکم بیک. بڑی صاحب جلدی ذرا مکمل کر لیے ورنہ آپ نے شکایت کرنی ہے, مجھے ٹائم نہیں دیا. 1 منٹ کا ہی کوئی فرق ہے وہ پورا کر لیں. اور ذرا ضمنی الیکشن پہ پھر ہم نے بات کرنی. ہاں, میں آپ نے وہ کہا تھا نا کہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کا اگلا سٹیپ کریں, تو میں نے اگلا جوڑا ہے ابھی وقفے میں, جگاڑ لگاؤ, مٹی پاؤ, اقتدار میں آؤ. یعنی جگاڑ لگاؤ کسی طریقے سے. سر یعنی کو میرا خیال ہے بات پہ چھوڑتے ہیں, پچھلی پبلک سمجھ گئی ہوگی. اب پچھلے سالوں پہ مٹی پاؤ اور اقتدار میں آؤ. یہ معاشی حالات, احتجاجی سیاست جو پنجاب میں ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو ڈنڈے کی سیاست, لڑائی جھگڑا سارا جاری ہے, یہ بائی الیکشنز کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ بھائی جان, سپریم کورٹ کے اگر جو ہے وہ منحرف یا لوٹوں پہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہے ہی نہیں. حمزہ شہباز اس وقت غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں. کابینہ, جب حمزہ شہباز غیر آئینی ہے تو کابینہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ ڈنڈے کے زور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, ڈنڈے کے زور پہ کابینہ بنائی ہوئی ہے, ڈنڈے کے زور پہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اب بیسک چیز یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن میک اینڈ بریک والا ہے. عمران خان صاحب اگر آپ اس ضمنی الیکشن میں 10 سیٹیں بھی لے جاتے ہیں, کہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 4 5 ہوں گی, تو اگر 10 سیٹیں بھی لے جاتے ہیں تو بہت بڑا ٹف ٹائم ہوگا ان کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر مظہر بھائی بتائیں گے کہ اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے. اور ایک سمپل تھی, آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بلانا کوئی اتنی بڑی ہو گیا کہ انہوں نے وہ اجلاس ہی نہیں ہوا, ایوان ایک مذاق کر کے نئے ایوان اقبال میں اجلاس. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں, جو لڑائی جھگڑے اختلافات دیکھ رہے ہیں, اب الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہے تحریک انصاف کو. ان حالات میں جو بائی الیکشن ہوں گے, جو نتائج آئیں گے, اس کے نتائج کس حد تک تسلیم کیے جائیں گے, اور یہ کیا امپیکٹ ڈالیں گے اس پولیٹیکل سینیریو میں؟ دیکھیے, بائی الیکشن بہت زیادہ, صرف بائی الیکشن ہی نہیں, بلدیاتی الیکشن بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کی جو مجھے کمزوری نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک لانگ مارچ کر لیا, 4 جلسے کر لیے, تنظیم سازی مجھے نظر نہیں آتی. اور تنظیم سازی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کسی بھی آپ کا کوئی احتجاج, سارے احتجاج بڑے بڑے جلسے کر لیں, وہ بیکار ہو جائے گا اگر الیکشن کے دن آپ کی اسٹریٹجی اور تنظیم نہیں نظر آتی ہے, کینڈیڈیٹس نظر نہیں آتے. اور یہ صرف اسی میں نہیں, ضمنی الیکشن صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا. اگلے مہینے کراچی میں, حیدرآباد میں, بدین میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. 26 جون کو رولر سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں 26 جون کے الیکشن کے سلسلے میں کہیں آپ کو کوئی پی ٹی آئی کے نظر آئی ہے کہیں؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں وہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. آپ نے چیلنج ہی نہیں کیا پیپلز پارٹی کو. کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ اس لیے کہ تنظیم نہیں ہے. تنظیم میں اتنے بات ہیں کہ آپ دیکھ لیں نا, وہ خبریں آئی تھی نا کہ عمران خان نے تو کہا تھا NA 240 میں حصہ لیں, نہیں لیا. اس میں اب NA 245 آ رہا ہے اور بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں. یہ بلدیاتی الیکشن اگر پی ٹی آئی نے خاطر خواہ کامیابی نہیں لی تو ان کا اگر میئر نہیں منتخب ہوتا اور وہ نہیں ہوتا, تو یہ جو آپ کی 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 25 جو صوبائی اسمبلی کی ہیں, پھر اس کے بلدیاتی الیکشن کے 2-3 دن بعد NA 246 جو ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی نشست خالی ہوئی ہے, اس پر الیکشن ہے. تو یہ سارا پورا ایک الیکشن کا ماحول ہے. پنجاب میں کیا ہے؟ پنجاب میں الیکشن میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کون لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں. وہ لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں کہ یا تو وہ آزاد لڑ کے جیتے تھے یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے. تو اگر پی ٹی آئی ان سیٹوں کو ریٹین نہیں کر سکتی تو یہ پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ہوگا. وہ تو الیکٹیبلز ہیں نا سر, اور زیادہ تر جو بھی ہیں بہرحال پی ٹی آئی کے تھے نا, وہ پی ٹی آئی کے ہی تھے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کی سائنس اور پنجاب میں فیملیز میٹر کرتی ہیں. اب اور پی ایم ایل این کا فیوچر بھی اسی کے اوپر کھڑا ہے نا. 20 میں سے 14 سیٹیں ان کو لینی ہیں تاکہ وہ اپنی حکومت برقرار رکھ سکے. اب یہ جو مہنگائی کا دباؤ ہے, عمران خان کس حد تک وہ دباؤ برقرار رکھ سکتے ہیں, احتجاج کی ان کی کس طرح کی اسٹریٹجی ہوگی, کس طرح کا وہ کریں گے. کیونکہ میرے خیال میں جہاں احتجاج ہے وہ کرتے رہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پنجاب میں ایک کلیئر کٹ, اگر آپ جیت جاتے ہیں پنجاب کی 20 سیٹوں میں سے 15 بھی جیت جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر ہار جاتے ہیں تو آپ کا پورا بیانیہ جو ہے وہ پٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل چیز تو الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں آپ اگر ہار جاتے ہیں
باقی آپ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اگر الیکشن ہار جاتے لیکن سر وہ الیکشن کمیشن پہ بھی ان کے تحفظات ہیں نا. بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا موازنہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب ڈسکا اور کراچی کا، یہ کس حد تک جو ہے وہ درست ہے؟ بھائی جان آپ نے تھوڑا زیادہ دور نہیں جاتے. یہ آپ کا کلپ الیکشن کمیشن پہ تو آپ کا کلپ بھی اگر وہ چلاتے رہے چیف الیکشن کمشنر کا جو انہوں نے، لیکن یہ ہماری سیاست ہے. ایک تو ہے کہ جس میں کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی منطق نہیں ہوتی، کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. دوسرا ہماری سیاست ایسی ہے کہ جس میں کوئی دل تو ہوتا ہی نہیں، شرم حیا بھی اب نہیں رہی. فوج پر کل جو پی ڈی ایم کا موقف تھا اور آج پی ڈی ایم کا موقف دیکھ لیں. کل جو عمران خان صاحب کا موقف تھا، آج عمران خان صاحب کا موقف دیکھ لیں. یعنی جب اقتدار میں تھے تو سارا اچھا، جب کڑوا کڑوا میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو. عدلیہ پہ دیکھ لیں، کل دونوں دھڑوں کو سامنے رکھ کے کل کس کا کیا موقف تھا، آج اس کا کیا موقف، بالکل الٹ ہو گئے ہیں. نیب پہ کل کس کا کیا موقف تھا، آج کس کا کیا موقف. الیکشن کمیشن پہ کل کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اسمبلی شروع ہوئی تو ان کے احتجاج جاری تھے، ختم ہوئی تو عمران خان صاحب کے احتجاج جاری ہیں. ایف آئی اے پہ کل کن کا کیا موقف تھا، آج کن کا کیا. پولیس پہ، اینٹی کرپشن پہ، پھر دونوں وہ بھی غدار ہیں، وہ بھی غدار ہیں. دونوں انہوں نے بھی جھوٹے مقدمے، انہوں نے بھی جھوٹے مقدمے. پھر ادھر بھی کرپشن اور لوٹ مار، اور ادھر بھی پنڈورا لیکس. عمران خان کی کابینہ میں نیب زدہ، پنڈورا لیکس اور پتہ نہیں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب 3 وہ خاندان سامنے آ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ تونسا کے بزدار فیملی، گجرانوالا کے گجر، احسن جمیل گجر کے الیکشن آفس پہ چھاپا مارا ہے احسن جمیل گجر اور مانیکا فیملی. اچھا، پھر اس کے بعد ادھر بھی نالائکی اور نائلی کی انتہا، ادھر بھی، پھر ادھر بھی پارلیمنٹ بے وقت، ادھر بھی، پھر ادھر بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں اقتدار کا حصول مقصد ہے، اگر ہمیں مل گیا تو سب ادارے بھی ٹھیک، معاملات بھی ٹھیک. ہمیں اقتدار نہ ملا تو سب خراب، ہم ٹھیک. آپ ہمارے ساتھ ہو، بہت اچھا ادارہ ہے. ہمارے حق میں ہے، بہت اچھا ادارہ ہے. خلاف گیا تو کچھ نہیں.